مولانا بجلی گھر کے قبر پر میں گیا اور اس کے قبر پہ مجھے ڈر محسوس ہو گیا کہ کہیں مجھے مار تو نہیں رہا. مولانا غلام غوث ہزاروی کی قبر پہ ڈر لگتا ہے. جب ان کی قبروں پہ آدمی ڈرتا ہے تو پھر اصل شعر کیا تھے. حضرت عثمان بن طلحہ الحجبی اور یہ بن شیبہ خاندان کے چابی اس زمانے سے لے کر کے آج تک ان کے خاندان کے پاس ہے. ایسے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ الحجبی سے جب مکہ میں تھے کہا عثمان بن طلحہ الحجبی کعبۃ اللہ کو کھولو، میں کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں. جب آپ کی حکومت نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کا تسلط تھا، فرمایا کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا چاہ رہا ہوں. تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، ہمارے مذہب کو چھوڑ کر کے تو نیا مذہب بنا دے اور میں کعبۃ اللہ کی آپ کو زیارت کروں نہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ خیال کر لینا، ایک دن ہماری حکومت آئے گی انشاءاللہ تو مجھ سے یہ چابی مانگو گے. تو عثمان بن طلحہ الحجوی نے کہا کہ دور کے خواب دیکھ رہے ہیں، سمجھے، جھوپڑے میں رہتے ہوئے آسمانوں کے آپ خواب دیکھ رہے ہیں، اس طرح ہوگا بھی نہیں. تو چنانچہ سن 8 ہجری کے اندر جب یہ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، تو مکہ فتح ہو گیا تو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، کچھ 10-12 بندے بلکہ اس سے کم وہ مارے گئے مشرک جنہوں نے مدافعت. باقی یہ کہ حضرت نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء اليوم، تم لوگ آزاد ہو. سب کو آزاد کر دیا اور ابو سفیان جیسے لیڈر نے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور عثمان بن طلحہ الحجوی نے بھی اسلام قبول کر لیا. لیکن چابی ان سے حضرت علی نے لے لی. اب علی کہتے کہ میرے پاس رہے، عباس کہتے کہ میرے پاس رہے، چابی کی خدمت یہ خدمت ہم کریں گے. اور حضرت چاہ رہے تھے کہ ہمارے خاندان کے پاس یہ چابی رہے، اور بعض کہتے کہ چابی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. چند گھنٹے گزرے نہیں تھے کہ عثمان بن طلحہ الحجبی چونکہ وہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان چابی تو ان سے لے لی، تو مسلمان ہو گئے. تو اس کے بعد اب علی کہہ رہا کہ مجھے چابی ملے میرے پاس ہو، اور حضرت عباس نبی کے چچا کہتے میرے پاس ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جس کا حق ہے امانت اسی کو دے دے جن سے آپ نے لیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ فرمایا کہ چچا جان عباس چابی آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی، علی آپ میرے داماد ہیں، چچا زاد بھائی آپ کے پاس چابی نہیں ہوگی. عثمان بن طلحہ الحجبی کو بلایا، فرمایا خذھا خالدۃ طالدۃ، خذھا خالدۃ طالدۃ لا ينزعها منك الا منافق. یہ چابی آپ لے لے، ہمیشہ 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 آپ سے کوئی چھین نہیں سکے گا. دنیا کا بڑا منافق ہوگا کہ آپ سے، آپ پھر آپ کے بیٹے پوتے پڑ پوتے شڑ پوتے خڑ پوتے ٹھر پوتے ٹھر پوتے قیامت تک یہ آپ کے خاندان کے پاس ہوگی. سمجھے. وہ چابی پھر حضرت عثمان کو واپس کر دی. یہ ہے جی. فرمایا کہ دیکھا آپ کو یاد آ گیا نہیں ہے کہ کئی سال پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ چابی ہمیں دے دو، آپ نے کہا کہ نہیں آپ خواب دیکھ رہے. میں نے کہا میرے پاس، تو آج چابی اللہ نے ہمیں دے دی. لیکن پھر یہ اسلام کی برکات کو دیکھو کہ یہ چابی محمد بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اپنے چچا حضرت عباس کو بھی نہیں دے سکتا، علی کو بھی نہیں دے سکتا، اور اٹھا کر کے واپس عثمان بن طلحہ الحجبی کو دے. بولو اسلام زندہ باد. سمجھتا ہے اے جنے دا پر ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. سبحان اللہ. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها. اب یہ چابی آج کل عبد الرحمن بن صالح کے پاس ہے، انہی کے خاندان میں سے. اور عبد الرحمن بن صالح کی دوسری بیوی، 2 شادیاں کی، دوسری بیوی اس کی مینگل ہے. نتیجہ یہ نکلا کعبۃ اللہ کی چابی آج کل مینگلوں کے پاس. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں. آج کل یہ ہے کہ اس کی چابی، مینگل کون ہے؟ کوئی ہے مینگل ادھر؟ اچھا ماشاءاللہ، مرا ہوا ایک مینگل. اچھا 2، یہ مردار 3 4 5، سمجھے، اور 6 7 8، بڑی بات ہے. تو آج کل یہ چابی مینگلوں کے پاس ہے. اب عبد الرحمن بن صالح یہاں 2 مرتبہ بحریہ میں آئے، ہمارے بھائی جان طارق بھائی ان کے پاس، وہ ان کو بلاتا ہے اور پھر یہاں وہ آتے پاکستان، تو طارق اس کے دورے کا انتظام کرتا ہے، تو مجھے بھی بلاتے ہیں. تو میں نے ان کو پھر ان کی تاریخیں سنائی بن شیبہ خاندان کے. یہ اس طرح مجھے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی کتاب لکھو، سارا پیسہ میں آپ کو دے دوں گا، ہمارے خاندان کی کیسے خصوصیات آپ کو معلوم. میں نے کہا یار میں نالائق آدمی کہاں لکھ سکتا ہوں، وہ آتے کبھی مولا. لیکن اس کی بیوی جو ہے نا، دوسری بیوی مینگل ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی چابیاں شوہر کے پاس ہو، شوہر کی چابی کس کے پاس ہوتی؟ بغیرت سنا نہیں اپنے. دنیا جہاں کی چابیاں شوہر کے پاس ہو، شوہر کی چابی کس کے پاس ہوتی؟ بیوی کے پاس ہوتی. سمجھ رہی میں کہ اس لیے بے غم کو
بیغم کو بیغم رکھو، ورنہ بیغم کے ہوتے ہوئے تم باغم ہو جاؤ گے، بیغم نہیں ہو جاؤ گے۔ بیگم کو بیغم رکھو، سمجھے؟ بیگم کو کیا کر دو، اس کو بیغم رکھو، ورنہ یہ ہے کہ تمہاری خیر نہیں۔ تو آج کل وہ چابیاں کہتے ہیں شیخ منظور واللہ عندما تزوجت الثانیۃ فعندما ذهبت وصلت الى بيتي رايت ان یا سبحان اللہ الامتعۃ كلها على الشارع العام، دیکھا بیوی نے سارے سامان روڈ پہ پھینکا۔ دوسری شادی کی، یہ مینگل سے جب شادی کی تو فرمایا کہ پہلی والی بیوی عربیانی تھی، اس نے اٹھا کر سارا سامان پھینک دیا، باہر پھینکا روڈ پر۔ کہتے شیخ منظور واللہ جہاد کبیر، یہ بہت بڑا جہاد ہے، سمجھے؟ دوسری شادی کیا ہے؟ بہت بڑا جہاد ہے۔ منافق اور اللہ کا بھلا کریے کہ یہودی دونوں کا جھگڑا ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اور وہ منافق فوٹو اسٹیٹ مسلمان، اس نے کہا کہ نہیں میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، ہم حضرت عمر کے پاس جائیں گے۔ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ عمر جلالی آدمی ہے، جلالی کے پاس جائیں گے، ان کو کہیں گے کہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو عمر پھر یہ کہ جوش میں آئے گا، جلال میں آئے گا کہ یہودی کون ہوتا ہے ہمارے مسلمان کو ہرانے والا، نہیں فیصلہ مسلمان کے حق میں، یہی ان کا، جبکہ فیصلہ محمد رسول اللہ کر چکا تھا۔ اب عمر کے جلال سے فائدہ اٹھانے کے لیے جا رہے، ماشاءاللہ بہت اچھا فائدہ اٹھایا، جا کر کے اللہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، عمر باہر نکلے، سنگ راغ لیتے تاسو خبر ولے راغ لیتے سنگ راغ لیتے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اس لیے آئے کہ یہودی نے کہا یہ مسلمان ہے آپ کا، میں تو یہودی ہوں، لیکن ہم گئے سرکار کے پاس، آپ کا سرکار محمد رسول اللہ، فیصلہ اس نے میرے حق میں کیا، یہ لوگ اس فیصلے پر راضی نہیں ہے، یہ کہہ رہے کہ عمر دوبارہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ہاں فرمایا کہ تسی جڑا نا ایتھے تسی اتنے جو نا کھڑے رہو، میں ابھی آ کر کے فیصلے کر رہا ہوں۔ اور وہاں سے آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، تلوار اٹھا کر کے لائے، یوا دا دعا ایسا کر کے گردن اس کی اڑ گئی۔ فرمایا عمر کا فیصلہ ایسا ہوتا، سمجھے؟ جو محمد رسول اللہ کے فیصلے کو، بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ فاروق لقب اس واقعے سے حضرت عمر کو پڑ گیا، بعض کا کہنا یہ کہ الفاروق، فاروق جو آپ کو کہا گیا، الفارق بین الحق و بین الباطل، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا عمر کا ہونا ضروری ہے، عمر کا ہونا ضروری۔ ابو بکر پہلے نمبر پر ہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر و اشہدہم فی امر اللہ عمر، لیکن جہاں لڑائی ہو، جہاد کا مسئلہ ہو، تو وہاں ابو بکر دوسرے نمبر پہ اور عمر پہلے۔ مولانا بجلی گھر کے قبر پر میں گیا، اور اس کے قبر پہ مجھے ڈر محسوس ہو گیا کہ کہیں مجھے مار تو نہیں رہا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی کی قبر پہ ڈر لگتا ہے، جب ان کی قبروں پہ آدمی ڈرتا ہے تو پھر اصل شعر کیا تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جب ان کی قبروں پہ اتنا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اصل شعر کیا ہوں گے، کیا کہنا چاہیے ان کا۔ یہ تو اصل منظر خدا یہ ہے کہ جب سامنے آ جائے گا پھر پتہ چل۔ السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔